السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے بوائز؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ اچھا جی کلاس یہ دیکھیں گے میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں. یہ اردو کی کلاس ہے، کلاس شم 6 کلاس. یہ دیکھیں آج کا آپ کا ہے کام. پہلے ہم اپنا پروورب دیکھ لیں گے. پروورب ہے جی خوش آمد بری بلا ہے. خوش آمد بری بلا ہے وہ کس لیے کہا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر وہ ایسی تعریف جو آپ کے برعکس ہو، جسٹ آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ سے مطلب کوئی نکالنے کے لیے، یا کوئی ایسا کام جو آپ کو مشکل لگتا ہو وہ آپ سے کروانے کے لیے، تو آپ کی جھوٹی تعریفیں کی جاتی ہیں. اور ان تعریفوں پر اگر آپ یقین کر لیں تو وہ خوش آمد بن جاتی ہے، اور وہ بری بلا اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گلے پڑ جاتی ہے. کبھی بھی کوئی ایسا شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی بے وجہ تعریفیں کر رہا ہو، آپ کو خود پر نظر ڈالنی چاہیے. کیا ایسا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ مجھ میں ہے؟ کسی کی جھوٹی تعریفوں پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. یہ تو تھا آج کا پروورب. اس کے بعد ہے ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں. آج جمعرات ہے، 6 اگست ہے 2020. ہم نے دہرائی کرنی ہے. سبق ہے جی ہمارا اسلامی ممالک کی تنظیم. ہم نے سبق بھی پڑھنا ہے اور مشقی سوالات بھی ہم نے کرنے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. اور آپ کا گھر کا کام جو ہے وہ سبق میں لکھے گئے الفاظ معانی ہیں. تو کلاس آپ نے الفاظ معانی کی لکھ کر پریکٹس کرنی ہے. اور آپ نے جب میں آپ کو روز تقریباً یہ بات بتا رہی ہوں کہ آپ الفاظ معانی کی لکھ کر پریکٹس کریں گے تو آپ کو اپنا لیسن اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا. جب آپ کو لیسن یاد ہو جائے گا تو اس کے جو جتنی بھی ایکسرسائز ہے وہ ساری آپ ایزیلی فل کر سکیں گے. پھر آپ کا ایک کوشچن ہوتا ہے سلیس کا. جب آپ کی ورڈ میننگ لکھوانے کا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا جو سلیس کا کوشچن ہے وہ آپ خود سولو کر سکیں. آپ اس میں ہوتا کیا ہے یہی کہ آپ نے لفظوں کے میننگ لکھنے ہوتے ہیں، پھر ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. جہاں آپ کا ورڈ ہے اس کی جگہ پر آپ نے میننگ لکھنے ہوتے ہیں. میں تقریباً جب بھی لیسن کی ریڈنگ کرتی ہوں آپ کو کام یاد کرواتی ہوں، ریویژن کرواتی ہوں. آپ کو اس کوشچن کی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی تیاری ہو جائے. اچھا جی آج کا ہمارا لیسن ہے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC. OIC کا مطلب کیا ہے؟ آرگنائزیشن آف اسلامک سینٹر، اسلامک کنٹریز، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. اچھا جی کلاس، میں نے اس دن بھی کہا تھا اور میں آج بھی آپ سے وہی بات کہوں گی کہ یہ لیسن جتنا مجھے پسند ہے نا آپ لوگوں کو اتنا اندازہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ ایک ایسا خواب ہے جو ہر ایک مسلمان دیکھتا ہے، جسے اس بات کی جو باشعور لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے جو اس لیسن میں بتایا گیا ہے. مسلمانوں کو اس طریقے سے اس حالت میں دیکھ کر یقین مانے کہ کتنا دل کڑتا ہے. آپ کو کیسے یقین دلایا جائے؟ کشمیر کو دیکھ لیں یا جس کسی بھارت میں دیکھ لیں، جس کسی کنٹری میں جہاں مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہوتا ہے وہیں پر OIC یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم یاد آتی ہے کہ کاش کہ یہ کام کر سکتی تو آج مسلمانوں کے لیے کوئی کام ہوتا. چلیں یہ تو ایک اوورآل بات، ایک دعا ہے، ایک حسرت ہے جو اس لیسن کو دیکھ کر دل میں جاگ جاتی ہے. اب کرتے ہیں لیسن کی بات. لیسن ہے جی ہمارا بہت خوبصورت پیراگراف ہے. پہلا پیراگراف، مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو کلمے سے بندھی ہوئی ہے. اب آپ نے کبھی کسی مسلمان کے اوپر زنجیر کوئی چین ڈلی ہوئی دیکھی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ بندھا ہوا نہیں؟ وہ کلمہ گو ہے، صرف اسی کو زنجیر کہا گیا ہے. ایک خدا ایک رسول کو ماننے والوں کو ہمیشہ ایک ہی قوم بننے کی تاکید کی گئی ہے. بالکل صحیح ہے جناب. ایک قوم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر طاف خاک کاشغر. آپ کو پتہ ہے اس شعر کا کتنا اچھا مقصد ہے کہ مسلمان ہیں جو وہ کسی بھی علاقے کا ہو. آپ کو پتہ ہے دریا نیل ایک سائڈ پر ہے اور طاف خاک کاشغر کی زمین ایک سائڈ پر ہے، یعنی درمیان میں پوری دنیا کو کور کر لیا گیا. شہر میں ایک کونے پر دریا نیل ہے اور دوسرے کونے پر طاف خاک کاشغر یعنی کاشغر کی زمین ہے. درمیان میں جتنے بھی مسلمان آتے ہیں نا ان سب پر پابندی ہے، ان سب پر فرض ہے کہ انہوں نے حرم کی یعنی کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرنی ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے. تو یہ کس لیے؟ یہ اسی لیے کہ وہ کلمہ گو ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اسلامی ممالک کو کون سے ممالک اس میں شامل تھے، کیسے یہ کہاں کس وقت یہ تنظیم سٹارٹ ہوئی، پھر یہ کیوں بند ہو گئی، پھر دوبارہ اس کو اثر نو کب قائم کیا گیا، کس نے قائم کیا.
پہلے صدر کون تھے، اس کا صدر دفتر کہاں بنایا گیا، اسلام علیہ کی تنظیم کے صاحب اقتدار یعنی کہ مقتدی شخصیات کون تھی، اور پھر آپس میں کس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا، اور اس وقت کون کون سے مسائل درپیش تھے، یہ سارا سب کچھ آپ کو اس لیسن میں ملے گا۔ پھر یہ کون سی کس ٹائم پر کس اہم وجہ سے اس کو روک دیا گیا، پھر دوبارہ سے اس کو کس نے سرنو قائم کیا، 1969 میں کیا ہوا، 1974 میں کیا ہوا، کتنے ممالک نے اس میں پارٹیسپیشن کی، کتنے لوگوں نے کون کون سی جگہ پر اس کے اجلاس ہوئے، اس سارا ہی لیسن میں آپ کو دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آ جائیں گے اس کے اسٹرکچر کی طرف، انہوں نے جو بتایا گیا اسلام علیہ کی تنظیم کا صدر دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے، اس کو پرچم کس طریقے کا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے کیا محسوس ہوتا ہے، یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس سے کیا کیا مسلمانوں کو فوائد مل سکتے تھے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو لیسن میں دی جائے گی، جس سے آپ نے 1 بائی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جب اس کا اختتام ہوا تھا اس وقت آپ اسے آرگنائز کر دیں، اس وقت آپ اس کو شروع کر دیں، جس وقت اینڈ ہوا تو اس وقت آپ شروع کر لیں۔ یہ جہاں ڈیٹس کا جس چیز میں ذکر ہوتا ہے اسے آپ نے 1 بائی 1 یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا اجلاس 1926 میں ہوا، دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا، اس کے بعد 1969 میں ہوا، اس کے بعد 1974 میں ہوا، اس کے بعد اس کو کب تک قائم کیا گیا، کون سے اجلاس میں کتنے ممالک نے شرکت کی، کون سے اجلاس صدارت کس سربراہ نے کی، وہ کس ملک کے تھے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ قابل غور ہے آپ کے لیے، جو آپ نے یاد کرنی ہے۔ یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جسٹ ایک لیسن بتا دیا گیا، نہیں، یہ ہماری ہسٹری ہے، اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ جسٹ ایک لیسن کو رٹا لگانے کے لیے نہیں، یہ آپ کے پاس آپ کو انفارمیشن فراہم کرتا ہے لیسن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا اس کا آنسر کوشچن دیکھیں گے۔ جب ہم ایک لیسن کو اتنا ڈیپلی پڑھ لیتے ہیں تو اس کے آنسر کوشچن اس کو سالو کرنے میں ہمیں ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیں اتنی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آنسر کوشچن میں، وہی سب کچھ پوچھا جا رہا ہے۔ اسلامی ممالک کے اتحاد کی ضرورت کب محسوس کی گئی؟ 20ویں صدی کے آغاز اور پہلے جنگ آزادی کے بعد۔ اسلامی کانفرنس قیام کی تجویز کس نے پیش کی؟ سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے۔ اسلامی کانفرنس کا پہلا اجلاس کب اور کہاں بلایا گیا؟ 1926 سے مکہ مکرمہ میں بلایا گیا۔ اسلامی کانفرنس رہنما کب قائم کی گئی؟ 1965 میں۔ 1926 میں پہلا اجلاس ہوا، اس کے بعد وہ غیر فعال ہو گئی، وہ کام نہیں کر رہی تھی، اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے 1965 میں قائم کیا گیا۔ یہودیوں کے مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کا شرمناک کی حرکت کب ہوئی؟ 1969 میں، اگست 1969 میں۔ اس کے بعد ہے مراکش میں ہونے والی پہلی سربراہی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ شاہ حسین نے۔ اور لاہور میں ہونے والی دوسری سربراہی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے۔ اب اس کا سوال ایسے بھی بن سکتا ہے کہ لاہور میں ہونے والی دوسری سربراہی کانفرنس کون سے سن میں ہوئی؟ تو کون سے سن میں ہوئی تھی؟ 1974 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس کے آنسر کوشچن۔ اس کے بعد ہے جی اس کے ایم سی کیوز بھی اتنے ہی نالج فل ہیں۔ یہ دیکھیں لاہور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس میں کتنے ممالک نے شرکت کی تھی؟ 40 نے۔ زیر زمین تیل کا کتنے فیصد حصہ مسلم ممالک کی ملکیت ہے؟ 75%۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی محسوس کی گئی اشد ضرورت۔ دنیا کے کتنے اسلامی ممالک اس تنظیم کا حصہ ہے؟ تمام، ٹھیک ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے کس شہر میں ہے؟ جدہ میں ہے۔ مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو بندھی ہوئی ہے ایک کلمے سے۔ اس کے بعد اس میں اسم نکرہ لکھ رہے ہیں۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو۔ پھر ہم نے کالم میچ کرنا ہے۔ کالم میچ کرنے کے بعد ہمارا لیسن ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کی لکھ کر پریکٹس کرنی ہے۔ رائٹنگ اپنی لکھنے کے بعد آپ کی رائٹنگ پر فوکس آپ کو ہونا چاہیے۔ لکھنے کی پریکٹس آپ کو اس لیے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی رائٹنگ بہت ایکوریٹ ہو، ٹھیک ہے بیٹا جی؟ اوکے، اللہ حافظ۔